السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، وقال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد۔ برادران اسلام، پچھلے کچھ جمعوں سے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں باطنی گناہوں سے متعلق کسی ایک گناہ کے بارے میں آپ کو ضروری معلومات اور اس گناہ یا اس باطنی بری خصلت اور عادت سے بچنے کی تدبیر اور اس کا علاج کے موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں سلسلہ وار بیان کر رہا ہوں، اور اس حوالے سے پچھلے جمعہ میں نے بیجا غصے کی مذمت اور اس بری خصلت یا باطنی گناہ یا اس برائی سے بچنے کی تدبیر کے حوالے سے آپ کو کچھ ضروری باتیں بتلائی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے ایک باطنی گناہ اور بری خصلت یا برا اخلاق میں سے ایک خلق کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کریں گے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم جس باطنی گناہ کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے وہ ہے کینہ۔ قبل اس کے کہ اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں، پھر ایک مرتبہ میں اس بات کا اعادہ کرنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ یہ باطنی جو برائیاں ہیں یا باطنی گناہ ہیں یا برا اخلاق ہے، اس کے نقصانات کی سنگینی کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں۔ عزیزو، جیسا انسان کے ظاہر سے یعنی انسان کے ظاہری اعضاء سے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، ہاتھ کے کچھ گناہ ہیں، پیر سے کچھ گناہ ہوتے ہیں، آنکھ کے گناہ ہیں، کان کے گناہ ہیں۔ مثلا انسان ہاتھ سے جو ہے چوری کرتا ہے، قتل کرتا ہے، یا جو بھی کام برے ہاتھ سے انجام پاتے ہیں وہ، اور ایسے ہی پیر کے کچھ گناہ ہیں کہ انسان جو ہے چوری کے لیے چلتا ہے تو اس کا پیر برائی کی طرف اٹھ رہا ہے، یا زنا کی طرف چل رہا ہے تو اس کا پیر برائی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ اسی طرح زبان کے گناہ ہیں، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا۔ آنکھ کا گناہ ہے غیر محرم کی طرف دیکھنا، اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان کی طرف نگاہ اٹھانا، یہ سب کچھ آنکھ کے گناہ ہے، یہ ظاہری گناہ ہے۔ اور اس میں کچھ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں۔ بڑوں کو کبیرہ کہا جاتا ہے، چھوٹوں کو صغیرہ کہا جاتا ہے، اور ان کی کچھ سزائیں ہیں بڑوں کی اور چھوٹوں کی معافی کے کچھ طریقے ہیں، توبہ دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اور
ایسے ہی باطن میں بھی انسان کے بہت سارے گناہ ہیں جن کی کوئی ظاہری صورت تو عمل کے ذریعے بعد میں آتی ہے، لیکن وہ گناہ پہلے دل میں انسان کے پیدا ہوتا ہے، دل میں جگہ بناتا ہے، جس کو کہتے ہیں رذائل، بری خصلتیں، برے عادات اور برے اطوار، اور یہ سب کا جو ہے مرکز انسان کا دل ہے۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ نقطہ، وہ ڈاٹ بڑا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، فرمایا حضور۔ اور اسی کا ذکر قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا، حضور فرماتے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیا فرماتے اللہ تعالیٰ، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، زنگ چڑھ گیا ہے، بما کانوا یکسبون، ان کے ان کارناموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں۔ تو اس سے دل کیا ہوتا ہے، انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو ہدایت کی بات انسان پہ اثر نہیں کرتی، اچھے برے کی تمیز انسان میں ختم ہو جاتی ہے، بے ضمیری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، بے غیرتی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا ہی میں منہمک رہ کر ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو عزیزو، کسی بھی شخص میں اگر کچھ ایمان ہے تو ضرور وہ گناہ کو، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، برا ہی سمجھتا ہے۔ کسی چیز کو صرف برا سمجھ لینا اس سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو اس سے بچنے کی تدبیر بھی کرنی پڑتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی کو پتہ ہے کہ ٹریفک رولز توڑنا برا ہے، تو کیا خالی ایسا سمجھ لینے سے انہیں حادثات سے بچ جائیں گا؟ ٹریفک رولز کو فالو کرنا پڑے گا، اس میں سگنل جب پڑ جائے لال رنگ کا تو رکنا پڑے گا، ٹرپل سواری نہیں کرنا، ہیلمٹ پہن کے گاڑی چلانا، یہ جو بھی رولز ہے، ہو بھائی یہ ہیلمٹ نہیں پہنے تو سر پھٹ جاتا، آدمی مر جاتا، خالی ایسا سمجھ لے رہے لیکن ہیلمٹ نہیں پہن رہے، تو کیا حادثہ ہوا تو ایسا سمجھ لینے سے نقصان سے بچ جاتے؟ نہیں نا۔ تو ایسے ہی برائی کے بارے میں کم از کم شعور تو یہ ہو کہ یہ برا ہے، لیکن خالی برا سمجھ لینے سے آدمی اس کے نقصان سے نہیں بچ سکتا، بلکہ اس کے لیے اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں ہے، الیس للانسان الا ما سعی، مگر وہ کہ جس کی وہ کوشش کرے، سعی کرے، حرکت میں برکت، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کوشش کریں گے نتیجہ ویسا نکلے گا۔ تو آدمی برائی سے بچنے کی کوشش کرے تب بچ سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم جیسے قتل کو برا جانتے ہیں جو ظاہر کا گناہ ہے، زنا کو برا جانتے ہیں جو ظاہر کا گناہ ہے، چوری کو برا جانتے ہیں، سود خوری کو برا جانتے ہیں، یہ سب گناہوں کو برا جانتے ہیں، تو ایسے ہی باطن کی جو برائیاں ہیں ان کو بھی ہم کو برا سمجھنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ تو باطن کی برائیاں بھی بہت ساری ہیں، تو وہ ایک وقت میں اس کی تفصیل بیان نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم کیا کیے کہ ہر جمعہ ایک ایک باطن کی برائی، گناہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس سے تدارک کے طریقے اور ترکیبیں انشاءاللہ تعالیٰ، یا ایسا سمجھ لیں کہ ان باطنی بیماریوں کا علاج تجویز کریں گے۔ تو پچھلے جو ہے جمعہ میں جس باطنی بیماری کے بارے میں بیان کیا گیا تھا وہ تھا بیجا غصہ کرنا، اور یہ بات میں نے بیان کی تھی کہ غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، تو غصہ کسی کی فطرت میں ہو یہ برا نہیں ہے، اس کا غلط استعمال برا ہے۔ غصہ انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ غصے سے انسان اپنے سے ناپسندیدہ چیز کو دفع کرتا ہے، ناموافق حالات میں اپنے بچاؤ کے لیے ہتھیار کے طور پہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ ایک انسان پر کوئی حملہ وار ہو رہا ہے اور انسان کو غصہ ہی نہیں آئے تو وہ اپنے حفاظت کیسے کرے؟ تو اگر کوئی اس کے ساتھ زبان سے حملہ کرتا ہے یا ہاتھ پیر سے حملہ کرتا ہے تو انسان کو فوری غصہ آ جاتا ہے کہ ہاں کیوں مار رہے میرے کو، کیوں لڑ رہے مجھ سے، کیوں گالی دے رہے میرے کو، تو بدلے میں کیا کرتا ہوں اپنا مدافعت کرتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے۔ تو اگر اس کو غصہ نہ آئے، احساس ہی نہ ہو، مار رہے ہیں کوئی، غصہ نہ آئے تو کہے گا ادھر کیوں مار رہے ہیں آپ، ادھر بھی ماریے، آپ لکڑی سے کیوں مار رہے ہیں میرے کو، اور کوئی ہتھیار سے ماریے، ختم کر دیے میرے کو۔ تو ایسا تو نہیں بولتا نا انسان، کیوں لکڑی سے مار رہے ہیں، تو ہاتھ کیسا لگا ہے میرے کو، مارنا تو دور کی بات ہے، خرید کیسا ہے، گالی کیوں دیے۔ تو یہ جذبات انسان کے جو ہوتے ہیں غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔
تو غصہ مطلقاً برا نہیں ہے، لیکن بیجا غصہ کرنا، جہاں غصہ نہیں آنا ہے وہاں غصہ، تو اس کے اسباب کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، میں پچھلے جو ہے بیان میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ تو عزیزو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے کینہ، اس کا غصے سے تعلق ہے۔ کیسا تعلق ہے؟ بیجا غصہ کرنے سے انسان کے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے۔ بیجا غصے کی عادت کسی کو جب رہتی نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کینہ۔ کینہ کسے بولتے؟ کینہ بولتے بغض اور دشمنی کو، دل میں کسی کے بارے میں براس رکھنے کو۔ کیسی براس؟ دیر پا بولے تو بھول رہے ہیں آپ، ہاں میرے ساتھ ایسا کرے تھے، ہاں میرے ساتھ ایسا کرے تھے۔ اکثر یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی طبیعت میں غصہ بہت ہوتا ہے، ہر چھوٹی بات ان کو بڑی دکھتی، جذباتی ہو جاتے جلدی، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بات کو دل میں پکڑ لیتے۔ یہ دل میں جو پکڑتے نا، اس کو بولتے کینہ۔ اور کینہ کیا ہے؟ بدترین خصلت ہے، انسان کے ایمان کو خراب کر دیتی۔ کبھی آپ سمجھے کہ کینہ انسان کے ایمان کو بھی خراب کرتا؟ یقیناً کرتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں، کینہ کے نتیجے میں، جس کو بغض بھی کہتے ہیں، اور اس کے اور بھی نام آئے ہیں، غل بھی نام آیا ہے قرآن میں اس کا، غلن کہتے ہیں دل میں نفرت پکڑنے کو۔ تو اس سے پھر علماء نے کہا ہے کہ 8 برائیاں پیدا ہوتی ہیں ایک کینہ سے کتنے برائیاں پیدا ہوتے؟ 8 برائیاں۔ یعنی اس کو یوں سمجھو آپ کہ کینہ ایک ایسی شخصیت ہے جو 8 بچے جنتا، یعنی خالی نہیں آتے انہوں، جب دل میں آتے ہیں کینہ تو اپنے ساتھ اور بھی برائیاں لے کر آتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ پہلی برائی جو کینہ کی خصلت دل میں آنے سے پیدا ہوتی ہے وہ حسد ہے۔ حسد کی تفصیل ہم آخر میں بیان کریں گے، کیونکہ بڑا وہ بھی اہم ایک سبجیکٹ اور موضوع ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ لیکن یہ نتیجہ کس کا ہے؟ حسد، کینہ کا۔ اور کینہ کیسے پیدا ہو رہا؟ بیجا غصے سے۔ اور بیجا غصہ کیوں پیدا ہوتا؟ بیجا غصہ پیدا ہونے کے اسباب میں بیان کرا، پھر دہراؤں گا نہیں، لیکن اس کا بنیادی سبب اور جڑ تو حب دنیا ہی ہے۔ دنیا کی محبت جب دلوں پر غلبہ کرتی ہے تو آدمی ذری سی بھی ناموافق بات دنیا کے نقصان کی برداشت نہیں کر پاتا۔ تھوڑا عزت کا نقصان ہوا، تھوڑا مال کا نقصان ہوا، تھوڑا کوئی دنیاوی نقصان ہوا تو غصے میں آ جائے۔ اور جو آدمی کے نظر میں آخرت عظیم رہتی، آخرت بلند رہتی، دنیا کے نقصان کو حقیر مانتا، دنیا کے نقصان کو معمولی سمجھتا، انہیں بولتا ہے تو مٹنے والے تھا، نہیں ہونا تھا، ہو گیا، اب کیا کریں گے بھائی، کیوں دشمنی مول لو کسی سے، کیوں نفرت دل میں پیدا کر لو، ایسا اس کی سوچ اور اس کا ایسا خیال ہوتا ہے۔ اس واسطے اہل اللہ کے واقعات آپ اٹھا کے پڑھیے، ان کے ساتھ لوگ انتہائی درجے کی زیادتیاں، ظلم، سختیاں اور بد اخلاقیاں کرتے تھے، اس کے باوجود وہ لوگوں کو معاف کر دیتے۔ کیوں؟ ان کی نظر میں دنیا حقیر تھی، دنیا کی کوئی تکلیف ان کی نظر میں معمولی تھی آخرت کے مقابلے میں۔ تو ایک بری خصلت جو کینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ ہے حسد۔ دوسرے ہے شماتت۔ شماتت کہتے ہیں اپنے مخالف یا دشمن کی پریشانی یا تکلیف پہ خوش ہونا، یہ بیماری کینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تیسرے ہے غیبت، یعنی آدمی جس سے دل میں کینہ رکھتا ہے اس کی تعریف نہیں کرتا، اس کی برائی کرتے پھرتا ہے لوگوں کے سامنے، اس کو برا بولتے ہوئے پھرتا، واہ واہ نہیں کرتا اس سے۔ چوتھے جو ہے بری خصلت جو پیدا ہوتی ہے کینہ سے، وہ ہے بات چیت بند کر دینا۔ جس سے دل میں آپ کو نفرت رہتی، جس سے غصہ رہتا، جس سے دل میں براس رہتی، اس سے ہنس کے بولتے آپ۔ سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں سلام کلام بند ہو جاتا، بات چیت بند ہو جاتی۔ پانچویں بیماری کیا پیدا ہوتی کینہ سے؟ حقارت سے دیکھتا ہے اس کو، جس کے بارے میں دل میں کینہ ہے۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں جو بڑے بزرگ ہیں لیکن محض کینہ کی وجہ سے ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہمارے دل میں جو براس ہے ان کے بارے میں ہم بولتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ دین و دنیا کا کوئی بھی فائدہ اٹھانے سے آدمی محروم ہو جاتا ہے جس سے کینہ رکھتا ہے اس سے، کیونکہ اس کے پاس جانا نہیں چاہتا، اس کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا، تو فائدہ کیسا اٹھائیں گا؟ چھٹی چیز یا چھٹی برائی جو کینہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جس سے کینہ رکھتا ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو لوگوں کے اندر ہلکا بنانے کی کوشش کرتا ہے اس شخص کو۔ ساتویں، اس کا اگر کوئی حق ہے تو وہ حق بجا نہیں لاتا۔ مثلا بھائی سے کسی کو کینہ ہو گیا دل میں، تو بھائی کا جو حق ادا کرنا ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ کسی مسلمان سے اس کو کینہ ہو گیا تو مسلمان کے جو حقوق ہیں، سلام کرنا، جنازے میں جانا، اس کی مدد کرنا، اس سے اچھی طریقے سے بات کرنا، یہ سب حق طلب کرتا جاتا ہے۔
ہر قسم کے تعلقات میں آپ یہی بات اپلائی کر لو۔ اور 8ویں اور آخری برائی جو کینہ سے پیدا ہوتی ہے وہ ضرر پہنچانا ہے۔ جس سے آپ کو دل میں کینہ رہتا ہے، آپ اس کو فائدہ نہیں پہنچاتے، جب فائدہ نہیں پہنچائے تو لازم بات ہے نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتے۔ اب وہ نقصان چاہے آپ زبان سے پہنچائے، اس کے کیریکٹر اسیسینیشن کر کے، اس کی کردار کشی کر کے، یا پھر اپنے دیگر اعضاء سے، جسم سے اس کے لیے کوئی نقصان کا سامان کر کے۔ تو یہ 8 جو برائیاں ہیں یہ کس سے پیدا ہوئی؟ کینہ سے۔ اور حدیث شریف میں کینہ کی مذمت میں، اس کی برائی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چغل خور بولتے تو ادھر کی بات ادھر لگانے والے کو بولتے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پہ میں گفتگو نہیں کروں گا۔ چغل خور اور کینہ پرور جنت میں داخل نہیں ہوگا فرمائے سرکار۔ اب آپ دیکھو، ہم قتل کو برا سمجھتے، قاتل برا ہے نا بھائی، چور کو برا سمجھتے، ڈاکو کو برا سمجھتے، رشوت خور کو برا سمجھتے، ظالم کو برا سمجھتے، لیکن ہم میں 99% لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل میں کینہ ہوتا ہی ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، لیکن ہم اس عادت کو، اس خصلت کو برا سمجھتے، اور اتنا برا کہ جنت میں نہیں جائے گا فرمائے حضور کینہ پرور۔ دل میں نفرت رکھنے والا، کسی سے براس رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جنت حرام ہے اس پر، اتنا برا نہیں سمجھتے، جبکہ اتنی بری یہ خصلت ہے کہ جنت جو اللہ کی نعمت کا مظہر ہے اس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں یہ کام کیے، اچھے کام یہ کیے، برے کام یہ کیے، سب اللہ کے حضور میں پیش ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم کیا کرو کہ سب میرے مومن بندوں کو بخش دو سوائے کینہ پرور کے، یعنی وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں نا، ان کو مت بخشو، ان کو چھوڑ دو۔ دیکھیں گے آئندہ ہفتے تک اگر وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیے تو پھر ان کے مسئلے پہ غور کریں گے، نہیں تو ان کی بخشش مت کرو۔ اللہ اکبر، اس حال میں مر گیا ہونا، آئندہ ہفتے جب پھر دوبارہ اعمال پیش ہوں گے پیر یا جمعرات کو، اس سے پہلے کینہ پرور مر گیا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ مرانا، اس کا کیس پینڈنگ ہے، بخشش نہیں بھی اس کی، تو کتنی بری بات ہے۔ آپ غور کرو، اس واسطے حدیث شریف میں کیا آیا؟ اگر مسلمانوں میں، مسلمان سے مراد صرف ہمارے مسلمان بھائی نا، رشتہ دار وغیرہ میں مسلمان ہی رہتے نا، آپس میں اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 دن تک اگر وہ سلام کلام بند رکھے تو ٹھیک ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آدمی کو جب فوری شاٹ لگتا نہیں تو اس وقت کیا ہوتا، ایک دم انہیں صدمے میں رہتا، لیکن پھر وقت گزرا تو نارمل ہو جاتا۔ تو ایسے ہی تعلقات میں بھی شاٹ لگتا، کبھی کیا شاٹ لگتا، کوئی کچھ بول دیے، کوئی کچھ کر دیے ہمارے ساتھ، ہو سکتا ہے وہ حق پہ ہو، وہ ناحق ہو سکتا ہے وہ ظالم ہو، مظلوم ہو، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم ظالم رہتے ہیں مگر ہمارے ساتھ کوئی کچھ ایسی بات کر دیتا، ہم یہ سمجھتے کہ ہم مظلوم ہیں، ایسا بھی ہوتا۔ اس وقت آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، بعد میں غور کرا، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت دیا، سمجھ دیا، عقل دیا، غور کرا تو سمجھ میں آتا کہ بھائی میں بھی غلط ہوں، لیکن کبھی سمجھ میں نہیں بھی آتا۔ کچھ بھی ہو، تعلقات میں، ریلیشن میں کبھی ایسا ہوتا کہ اختلاف جب پیدا ہوتا، بات جب بڑھتی تو جھٹکا لگتا آدمی کو ایک دم، تو جس کی وجہ سے دل پہ اس کے اثر پڑتا، براس پیدا ہو جاتی دل میں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے 3 دن تک اگر اس براس کی وجہ سے بات چیت نہ کرے تو جائز ہے، لیکن 3 دن کے بعد اگر بات چیت نہیں کر رہے تو ناجائز ہے۔ اور حضور فرماتے کہ ان میں اگر کوئی سلام کر لے ایک دوسرے میں کو، یعنی 2 میں ناراضگی تھی، ایک نے سلام کیا، دوسرے نے جواب دے دیا، تو دونوں کے جو ہے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جو سلام کیا دوسرے نے جواب نہیں دیا، تو جو جواب نہیں دیا وہ خطأ تعلقی کے گناہ میں آ گیا، تعلقات کاٹنے کے گناہ میں آ گیا، اور جو شخص سلام کرا وہ خطأ تعلقی کے گناہ سے بری ہو گیا۔ تو یہ بڑی معتبر اور بڑی اہم حدیث ہے اس حوالے سے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ کینہ پروری جس کے دل میں ہو وہ شخص 3 دن کے بعد بھی بات نہیں کرے گا۔ تو اس کو علماء کہیں کہ 3 دن کے بعد میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرنا، سلام کلام نہیں کرنا، کینہ دل میں ہونے کی علامت ہے۔ 3 دن تک ناراضگی ہو تو کینہ نہیں ہے، کیوں بولا نا، ہمیں جھٹکا ہے، شاک لگا ہوا ہے، ناراضگی ہے، تو اس میں ایک مارجن دیا گیا ہماری دین اور شریعت میں، 3 دن تک اس کو برداشت کر لیں۔ اس کے بعد میں بھی اگر ایسا ہو رہا کہ نفرت آ رہی دل میں، غصہ آ رہا، آپ غور کیجئے مسلمانوں میں آج ہر طبقے میں
رشتہ داریوں میں دیکھ لو آپ، پڑوسیوں میں دیکھ لو آپ، کاروباری پڑوسیوں میں دیکھ لو آپ، اور مختلف برادریاں، پڑھے لکھے ان پڑھ ہر قسم کی برادریاں ہیں، ان میں دیکھ لو، یعنی وکلا ہے، ڈاکٹرز ہے، یہاں تک کہ اہل علم لوگوں میں بھی کینہ آ گیا، کمپٹیشن ایک طرح کا آ گیا ان میں بھی، انہیں کیسا آگے بڑھ رہا انہیں، کیونکہ کینہ کے نتیجے میں حسد ہوتا نا، تو حسد بھی پیدا ہوگا ان کے اندر۔ تو ہر طبقے کے اندر یہ برائی جو آ گئی ہے، اس کا نقصان کیا ہے آپ کو بتاؤں؟ حدیث شریف میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ دیکھو تم سے پہلی قوموں کے اندر حسد کی بیماری آ گئی تھی، اور حضور فرماتے ہیں اس سے بچو، اس لیے کہ حسد جو ہے موڑنے والا ہے۔ تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیا موڑنے والا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ بال نہیں موڑتا، دین کو موڑ دیتا ہے۔ جب کوئی چیز موڑی جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ چکنی ہو جاتی ہے، بالکل صاف۔ تو ایسے ہی دین نکل جاتا ہے آدمی کا۔ تو کبھی حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے دین ہم سے رخصت ہوتا، ہم سوچے، لیکن حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ دل میں حسد جو کینہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دین رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ حسد ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے پر آمادہ کیا۔ آج وہی نہیں ہو رہا، آپ دیکھ لو ہر طبقے میں بھائی بھائی دو کوڑی کے چیزوں کے واسطے ایسا لڑ رہے ہیں، زمین کے واسطے تھوڑی، مکان کے واسطے تھوڑی لڑ لیتے، دکانوں کے واسطے لڑ لیتے، پڑوسیاں ایک ایک اینچ زمین کے واسطے خون خرابے ہو جانا ہے۔ چلو یہ تو بھی مال بیچ میں آ رہا، مال سے جھگڑا ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں، انا کی لڑائی ہوتی کئی وقت، اتنی بات کے اوپر ایسی نفرتیں دل میں، ایک دوسرے کی صورتیں نہیں دیکھ لیتے۔ کئی وقت عورتوں کی وجہ سے بھائیاں لڑ لیتے، میری بیوی کو ایسا بولے، میری بیوی ایسا بولی، تیری بیوی ایسا بولی، یہ نفرتیں دلوں میں۔ یہ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ تو بڑا محبت کا رشتہ ہے نا جی۔ کئی ایسی بدبخت اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ سے دل میں کینہ رکھتی ہیں اور ملتے نہیں جاتے۔ اماں ایسا بول دی ہماری بیوی کو، بھائی اس کے پیچھے پڑ گئے۔ رہتی بعض عورتیں، آپ کی ماں ہوگی، آپ کے نزدیک قابل احترام ہوگی، لیکن بولتے بیویوں کو نہیں بولنا چاہیے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کا جو رشتہ ہے، اور وہ ماں کا رشتہ ایک اولاد کے لیے مقدس رشتہ ہے، وہ رشتہ تو ختم نہیں ہوتا نا۔ اب اس سبجیکٹ کو چھوڑ دیں۔ ہمارے دین میں حکم ہے کہ ماں اگر کافرہ بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس کا حق ادا کرو، اس کا احترام کرو۔ اس کے کفر کی وجہ سے اس کے حقوق ختم نہیں ہوتے۔ تو یہ جو خونی رشتے ہیں نا، سگے بھائی ہیں یا اور دیگر دور کے رشتے ہیں، خلیل بھائی، بھوپیر بھائی، چچا ہے، ماموں ہے، یہ رشتے ختم نہیں ہوتے۔ یاد رکھو اللہ نے اس کو جوڑا ہے، اگر کوئی اس کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ حدیث کی روشنی میں یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی آگ کا کام کیا ہے؟ لکڑی کو جلانا۔ لکڑی کیا کام کرتی ہے؟ آگ کا ایندھن بننا، آگ کو جلانے کا فائدہ دیتی ہے لکڑی۔ ایسے ہی حسد کیا کام کرتا ہے؟ نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ آپ نے جو نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے، یہ نیکیاں ہیں نا ساری، اور بھی جو بھی سب نیکی، جس کو آپ نیکی سمجھتے ہیں۔ نیکی یعنی آپ کو جو چیز ثواب دلائے، آپ کی آخرت سنوارے، وہ ساری آپ کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ اور حسد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کینہ کی وجہ سے۔ اور کینہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بے جا غصے کی عادت کی وجہ سے۔ اور بے جا غصہ کس میں پایا جاتا ہے؟ جو دنیا کو محبوب رکھتا ہے، مال کو محبوب رکھتا ہے، عزت و شہرت کو محبوب رکھتا ہے، اس کو بہت زیادہ غصہ آتا، کیونکہ وہ ذرا سا بھی اپنے مال کا نقصان برداشت نہیں کرتا، اپنی عزت کا نقصان برداشت نہیں کرتا، اپنی دنیا کا کوئی نقصان برداشت نہیں کرتا، اس کو بہت غصہ آ جاتا۔ اس واسطے آپ دیکھیں انبیاء، صدیقین، صالحین، صوفیاء، اولیاء، مشائخ، علماء، جو اہل اللہ نیک لوگ ہیں، ان میں یہ سارے جو ہے ان کی زندگیاں آپ اٹھا کے پڑھیں، بھیجا غصہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن شریعت کو اگر کوئی پامال کرتا، خدا اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف کوئی کچھ کرتا، تو ضرور اس سے ناراض ہوتا۔ تو ان کی ناراضگی اور ان کا غصہ اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ 8 بری خصلتیں ایک کینہ سے پیدا ہوتی، اس میں ایک حسد ہے۔ حسد کسے بولتے ہیں؟ حسد بولتے کسی سے زوال نعمت چاہنے کو۔ نعمت کسے بولتے ہیں؟ اللہ کی عطا، بغیر مانگے جو چیز آپ کو دی گئی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، بغیر طلب کیے آپ کا وجود،
اب پیدا ہوا میں پیدا ہوا نا دنیا میں کہاں مانگا اللہ مجھے پیدا کر، اللہ مجھے دنیا میں بھیج، اللہ کی نعمت ہے آپ کا وجود، میرا وجود، اللہ نے اپنے فضل سے مجھ کو پیدا کر دیا، آپ کو پیدا کر دیا۔ تو کبھی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا آنا رہنا اللہ کی نعمت ہے؟ غور بھی نہیں کرتے کبھی۔ اسی طرح اس وجود میں آپ غور کریے، اعضاء جو اللہ نے آپ کو مجھ کو دیے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، کھانے کی صلاحیت، مزہ لینے کی زبان میں صلاحیت، سونگنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، عقل جس سے آپ تمیز کرتے ہیں اچھے اور برے میں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ آپ نے مانگی نہیں ہے، اللہ نے جب آپ کو دنیا میں بھیجا یہ سب نعمتیں دے کر بھیجی۔ آنکھ نعمت ہے؟ نہیں ہے۔ کبھی سمجھتے اس کو نعمت ہے؟ کبھی شکر ادا کرتے کہ اللہ فری میں ہوش ہمارے بعد سے مرے تک دیکھ رہا ہوں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے۔ آدمی کوئی آلہ خریدتا ہے تو پیسے دے کر خریدنا پڑتا ہے، مائکروسکوپ خریدتے ہیں نا، اس سے دیکھتے ہیں کوئی چیز خرید دکھتی، اینک خریدتے ہیں پیسے دے کے خریدتے ہیں، ہر چیز جو آنکھ کے بینائی کے علاوہ آپ فائدہ اٹھانے کے واسطے خریدتے ہیں پیسے دینے پڑیں گے آپ۔ لیکن یہ بینائی اگر نہ ہو آپ کو مائکروسکوپ کام دے گا، آپ کو اینک کام دے گی، آپ کو اور کوئی چیز جس سے آنکھ سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کام دے گی؟ تو اس نعمت کا کبھی شکر ادا کرتے ہیں جس کی کوئی فیس اور کوئی چارجز نہیں ہے؟ ایسے ہی آپ دیگر نعمتوں پر قیاس کر لیں، سننے کی نعمت، سمجھنے کی نعمت، ہاتھ پکڑنے کی نعمت، پیر چلنے کی نعمت، تو یہ سارا وجود نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں، اس کے علاوہ اللہ نے کسی کو دنیا میں عزت دی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دنیا میں لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں عزت پانے کو، سب کو مل رہی کیا؟ اللہ دے دیتا ہے کسی کو۔ اللہ نے علم سے نوازا، دنیا میں کتنے لوگ ہیں جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، علم کا شعور نہیں ہے ان کے اندر، آپ کو علم آ گیا، جو بھی آ گیا اللہ کی نعمت ہے۔ اچھی صورت اللہ نے دی، اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ آدمی ڈرائنگ کر کے اپنی صورت کو نہیں بنا سکتا، اللہ نے خوبصورت بنا دیا آپ کو۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے آپ کو سرفراز کیا، بہت بڑی اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اور اپنے محبوب کا امتی بنایا، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید دو جہاں کا امتی بنایا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو بہرحال اللہ کی بے شمار نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کہہ رہا ہے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ تو اب انسان جو ہے اگر کسی سے زوال نعمت چاہے، مثلا اللہ نے کسی کو اچھا چہرہ دیا اور انسان کو یہ خیال ہے کسی دوسرے انسان کو کہ اس کا جو حسن ہے مان پڑ جائے، اس کے حسن کی جو تعریف ہو رہی ہے وہ نہ ہو، لوگ اس سے نفرت کریں، یہ حسد ہے۔ اللہ نے کسی کو کوئی رتبہ دیا، کوئی مرتبہ دیا، کوئی مقام دیا، کوئی دوسرا شخص اس بات کی آرزو کر رہا ہے کہ وہ اس مقام سے گر جائے، اس کی شان گھٹ جائے، اس کو زوال ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اللہ نے کسی کو علم سے نوازا، آپ خوش ہونے کے بجائے ایسے سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ذلت ہو جائے، علم کی وجہ سے بہت نام ہو گیا اس کا، اس کی رسوائی ہو جائے، تو یہ حسد ہے۔ تو حسد حرام ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئی اپنے حسد کی وجہ سے۔ اور حضور فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو، ایک دوسرے سے تعلق قطع مت کرو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے نفرت مت کرو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ یہ تاکید ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ تو عزیزو، جاننا چاہیے کہ کینہ، حسد، بغض یہ بدترین خصلتیں ہیں، انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہیں، آخرت کو برباد کر دیتی ہیں، دنیا کے سکون کو غارت کر دیتی ہیں۔ تو یہ ساری اس کی برائیاں ہیں، اور جن کے دل پاک اور صاف ہوتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے قرب کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک دلوں کو پسند فرماتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا قرب نصیب کرے گا جس کے دل میں اس کے بندوں کے لیے نفرت ہوگی، حسد ہوگا، کینہ ہوگا، دشمنی اور بغض ہوگا؟ آپ غور کریں آج کیا حال ہے امت مسلمہ کا۔ خیر بھائی، مسلمان بھائی بھائی ہیں، یہ تو بات قرآن میں آئی، حدیث میں آئی، اب اس کا ادراک، احساس اور اس کا جذبہ کسی کے دل میں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ لیکن ایسے رشتے جو خونی ہیں، ہندو بھی اگر ہیں تو ان میں آپس میں جو بھائی ہیں ان میں ایمان کا تعلق تو نہیں ہے، لیکن میرا بھائی ہے، میرے باپ نے جنا ہے، میری ماں نے جنا ہے، باپ نے پیدا کیا، بلکہ محبت نہیں رہتی۔ جانوروں میں دیکھ لو، آپ پرندوں میں دیکھ لو، محبت رہتی نا، لیکن ایسے رشتوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں کئی بھائی آپس میں۔
بھائی بہنوں میں دشمنیاں. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں، میں نے کہا نا، ماں باپ اور اولاد میں بھی کئی ایسے واقعات شرمناک سنائی دیتے ہیں کہ یہ تو ایسا رشتہ ہے کہ جس کی مثالیں دی جاتی ہے ماں کی محبت کی، لیکن اولادوں کا کتنے ایسے بدسلوکیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے کہ اس کی داستان ہے پوری. بدبخت ہیں ایسے لوگ. تو یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو دشمنیاں ہیں، یہ دین کو برباد کرنے والی ہیں. اور جس کے دل میں یہ ہو، یقین جانو اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کے صدقات، اس کی تبلیغ اور جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہو یا اچھا برا جو بھی دین کا کر رہا ہو، کچھ قبول ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ یہ دل اینٹینا ہے. اینٹینا درست رہا تو کمیونیکیشن صحیح ہوتا ہے. اینٹینا خراب ہو گیا تو کمیونیکیشن نہیں ہوتا. تو یہ آپ کے میرے اعمال قبول ہونے کے لیے یہ دل کا اینٹینا درست ہونا. اور دل کا اینٹینا درست اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل سے نفرتیں نہ نکلے، بغض نہ نکلے، حسد نہ نکلے، کینہ نہ نکلے. مومن کا دل پاک رہتا. ہمارا دین یہ نہیں کہا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برا کرا تو برائی نہ لگے. یہ تو پتھر ہو جائیں گے ہم. برا لگ سکتا ہے لیکن ہمارا دین کہہ رہا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. کیا کرو؟ معاف کر دو اور درگزر کر دو، بھول جاؤ. آدمی جب تک بھولتا نہیں ہے زندگی آگے نہیں بڑھتی. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک بات کو لے کر بس ایسے پکڑے رہتے ہیں، وہ دل سے نکل ہی نہیں پاتی، بھول ہی نہیں پاتے. برسوں گزر جانے کے بعد بھی وہی نفرتیں، وہی دشمنیاں، وہی اختلافات، وہی جھگڑے دین کو برباد کر رہے ہیں. اس کی پرواہ نہیں. نہ صرف دین برباد ہو رہا ہے، دین کی قدر کرنے والے دین کی بربادی کا واویلا کریں گے اور افسوس کریں گے. دنیا کو تو ہم سبھی چاہ رہے ہیں نا بھائی، دنیا کا بھی نقصان ہے اس سے. جو آدمی بہت حسد کرنے والا تو اس کے ریلیشن ہمیشہ خراب رہتے، لوگوں سے تعلقات ہمیشہ خراب رہتے. جو آدمی محبت کرنے والا رہتا، با اخلاق رہتا، لوگوں کے ساتھ بھول کر تعلقات قائم رکھنے والا رہتا، اس کے ریلیشن سب سے اچھے رہتے. اور جس کے ریلیشن اچھے رہتے اس کے کام آسانی سے بنتے. جن لوگوں کے تعلقات خراب رہتے ہیں نا، ان کے کام بھی نہیں بنتے. تو دنیاوی اعتبار سے کم ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایک سے اچھے رہیں. مسلمان تو مسلمان کا تو حق ہے ہم پر کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ دل کی صفائی کے ساتھ رہیں. ہر ایک مخلوق کے ساتھ ہم کو اچھا رہنے کا حکم ہے. یہاں تک کہ کافروں سے بھی ہم کو دل میں اگر براس ہو تو صرف اس وجہ سے ہو کہ اس کے کفر کی وجہ سے، نہ کہ ذاتی طور پہ ہم کو کسی سے نفرت ہو، بلکہ ہم کو اس کے بارے میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح ہم اس کو راہ راست پر لا سکیں. وہ تو تڑپ ہے ہی نہیں. وہ کب ہوگی؟ جب ہم خود سدھرے ہوئے رہے. ہم کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، دوسروں کو آخرت سنوارنے کا راستہ بتانے کی کہاں فکر ہوتی. تو مختصر یہ عزیزو کہ یہ جو کینہ ہے، یہ جو حسد ہے، یہ جو بغض ہے، یہ بدترین خصلت ہے. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج دیکھو آپ تعلیمات اسلامی کی روشنی میں دو طرح پر ہے. ایک ہے علمی علاج، ایک ہے عملی علاج. علمی علاج بولے تو آدمی حسد، کینہ، بغض یہ سب جڑے ہوئے ایک دوسرے سے. اس کے نقصانات کیا ہے اس پر غور کریں. علماء نے کہا ہے کہ لوگوں سے حسد کرنے والا تقدیر پر صحیح ایمان رکھنے والا نہیں ہوتا. اصل میں ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں نا، اس میں ایک تقدیر پر ایمان ہے. تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. ہر اچھا اور برا جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے. اور یہ بات ہر مومن مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر پتہ نہیں ہلتا. کسی کو کچھ ملتا ہے اللہ کے حکم سے، کسی کا کچھ چھینا جاتا ہے اللہ کے حکم سے، کوئی پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، کوئی مرتا ہے اللہ کے حکم سے، کوئی ہدایت پا رہا ہے اللہ کے حکم سے، کوئی گمراہ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے. یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ایمان ہے یہ ہر ایک مومن کا. اگر نہیں ہے تو اپنی اصلاح کر لیں، درست کر لیں اپنے عقیدے کو. ہمارا تو یہ ایمان ہے اور ہر مسلمان کا یہی ایمان ہونا چاہیے کہ ہر اچھا اور برا جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. باقی سب اسباب ہے اور کسب ہے ہر ایک کا، لیکن فاعل حقیقی اللہ کی ذات. اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر ایمان لانا. یعنی میں چاہتا تھا کہ میرا کاروبار خوب چل پڑے لیکن میں ناکام ہو گیا. تو یہ جو ناکامی ہے یہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. میری آرزو تھی کہ میں کامیاب ہو جاؤں لیکن اللہ کا حکم یہ تھا کہ میں ناکام ہو جاؤں. تو اس کو کہتے ہیں تقدیر. تقدیر میں یہ چھپا ہوا تھا کہ میں ناکام ہو جاؤں، جو میں جانتا نہیں تھا. میں نے کوشش کی، کامیاب نہیں ہوا اس لیے کہ اللہ نے مقدر کر دیا تھا کہ یہ ناکامی ہوگا.
تو عزیزو یہ چیز کا عقیدہ اگر خراب ہو جائے کسی کا تو پھر وہ حسد میں مبتلا ہوتا ہے. کیسے؟ حسد کرنے والا جب کسی سے جل رہا ہے کہ اس کو یہ مال کیوں ملا، اس سے چھن جانا چاہیے، اس کو یہ عزت کیوں ملی، یہ ذلیل ہو جانا چاہیے، اس کو یہ مرتبہ کیوں ملا، اس کو زوال ہو جانا چاہیے، تو مطلب یہ فیصلہ کر رہا ہے تقدیر کے بارے میں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو تقدیر کے بارے میں جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ حسد میں مبتلا ہوتا ہے. اور تقدیر اور عقیدے جتنے ہیں نا اسلام کے، اس کی بڑی 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 اہمیت ہے. اس کو معاملے مت سمجھو. ہر عقیدے سے زندگی کے تمام تار جڑے ہوئے ہیں. جہاں عقیدے میں کچھ خرابی ہوگی وہاں اعمال میں خرابی ہوگی، وہاں بری خصلتیں آپ کے اندر آئیں. اور عقیدہ جب آپ کا مضبوط ہوگا، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، تقدیر کا عقیدہ، یہ سارے جو بنیادی عقیدے ہیں، 6 عقیدے ہیں، اس کو معلوم کرو، آپ اس کی صحیح تعلیم حاصل کرو اور اس کے مطابق عقیدہ رکھو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کبائر سے بھی ہم ظاہری جو برائیاں اس سے بھی بچ سکتے ہیں، اور باطنی ہے جو بری خصلتیں اس سے بھی بچ سکتے ہیں. تو اب اس کا ایک علاج ہے علمی کینہ کا. وہ کیا ہے کہ اس کی خرابیوں پر غور کریں کہ آدمی جب کسی سے کینہ دل میں رکھتا ہے، بغض دل میں رکھتا ہے، نفرت دل میں رکھتا ہے، تو آخرت کا عذاب، آخرت کی تکلیف تو اپنی جگہ اپنے وقت پہ ہے، دنیا میں خود عذاب ہے. یہ ایک کیسا؟ حاسد کبھی خوش نہیں رہتا. حسد کا نتیجہ کیا ہے؟ جلن، آگ ایک دل میں پیدا ہوتی ہے حسد کی وجہ سے. جس سے آدمی حسد کرتا ہے اس کو نقصان ہو یا نہ ہو، آپ حسد شروع کریں وہیں سے آپ کو نقصان شروع ہو گیا، آپ کو تکلیف شروع ہو گئی، آپ کا چین حرام ہو گیا، آپ کا سکون غارت ہو گیا. آپ کے کسی سے حسد کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو حسد کی وجہ سے چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے. مثلا ایک آدمی کسی سے حسد کرتے ہوئے چاہ رہا ہے کہ اس کی عزت کم ہو جائے، اس کا مال کم ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، اس کو نقصان ہو جائے. تو ایسا چاہنے سے ہمارے کچھ ہوتا ہے کیا؟ کبھی ہو بھی جاتا ہوگا. جیسے لوگ کہتے ہیں میں بددعا دیا تھا ایسا ہو گیا. بددعا آپ کی دینے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے اگر اس کی قسمت میں ایسا رکھا ہے تو ہوتا ہے. آپ بددعا دے کر برائی میں شامل ضرور ہو جاتے ہیں، گناہ میں شامل ضرور ہو جاتے ہیں، کیونکہ مومن کی زبان برے کلمات نہیں نکالتی. مومن ہر ایک کے لیے دعا ہی کرتا ہے. کیوں؟ وہ اپنے آقا کا سچا امتی اور غلام ہے کہ سرکار کو جب کافروں نے ستایا، ظلم کی انتہا کر دی کہ آپ پر پتھراؤ کر کے آپ کے جسم میں اتھر کو لہولہان کر دیا، ویسے وقت میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ ابھی حکم فرمائیں، پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ حاضر ہے، یہ جو قوم آپ کے ساتھ سلوک کی ہے ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں اللہ نے پیسنے کا حکم دیا. آپ کے حکم کی دیر ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گا، میں ان کے لیے بددعا نہیں کر سکتا. یہ اگر آج ہدایت نہ پائیں تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ہدایت یافتہ ہو جائیں. حضور بددعا نہیں دیے. مومن بددعا نہیں دیتا، نفرت نہیں کرتا، دشمنی نہیں کرتا. فاعفو واصفحوا، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، زندگی آگے بڑھتے رہتی ہے. ایسا آدمی مزے کی زندگی گزارتا ہے. جو لوگ نفرت کرنے والے ہیں نا، دشمنیاں اپنی انا کی وجہ سے یا کوئی مال و دولت کے نقصان یا عزت کے نقصان کی وجہ سے، ہمیشہ کا کوڑنا ہے ان کا. یہ دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب جو بھی ہے اس کی بڑی تفصیل ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے نقصانات پہ غور کریں کہ ہمارے حسد کرنے سے ہوتا جاتا کچھ نہیں. جس کو جو ملنا ہے ملتا ہے. اللہ نے جس کے لیے جو مقدر کیا اس کو ضرور ملے گا. میرے آرزو کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ سمجھ لینا. عملی علاج کیا ہے؟ بزرگوں نے کہا ہے جس سے آپ کو کینہ ہے، جس سے نفرت ہے، تو آدمی جس سے کینہ و نفرت کرتا ہے اس کی تعریف نہیں کرتا، اس کی مذمت کرنا چاہتا ہے. تو جب بھی کسی کے بارے میں دل میں براس آئے تو فوری کیا کرو؟ اس کے بارے میں اچھے کلمات لوگوں کے سامنے کہو. ارے بڑے اچھے آدمی ہیں بھائی، مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو تو مذاق اڑانے کے طور پہ نہیں. ایسا کہنے سے ان کلمات کا اثر دل پہ یہ ہوگا کہ اس کے بارے میں آپ کا دل جو براس اختیار کر رہا ہے وہ دفع ہو جائے. جیسے ذکر کرنے سے آدمی کے دل پہ ذکر کا اثر پڑتا نا، درود پڑھنے سے درود کا اثر پڑتا، صلاۃ و سلام سنتے ہیں تو دل میں ایک قسم کی کیفیت پیدا ہوتی. اس لیے کسی کے بارے میں اچھے کلمات زبان سے نکالنے سے دل میں نفرت دور ہو جاتی ہے اس سے. ایک کام. دوسرا یہ کہ بربنائے حسد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کچھ نقصان کریں تو بزرگوں نے کہا ہے اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو. مثلا آپ کچھ تحفہ بھیج دو. بھائی آپ کے کوئی بات ایسی کر دیے تھے انہیں جس سے دل میں تکلیف ہو رہی، آپ چاہ رہے ہیں کہ ہاں کیسا بولے، اندر سے انگار آ رہی، تو بولے کچھ بھی ایک چیز تحفہ پھل منگاؤ بھیج دو ان کے گھر پہ. تو یہ جو دل میں انگار پیدا ہو رہی ہے نا، اس پہ پانی چھین کے طریقہ ہوتا ہے، نفرت دور ہو جاتی ہے. ایک مرشد تھے، ان کے مرید صاحب ایک خط لکھے. ان کو پہلے زمانے میں خط و کتابت تھی نا، تو دور رہے تو خط لکھتے تھے، فون آنے تھے، میسج آنے تھے. تو خط کیا لکھے؟ حضرت میرے کو ایک باطنی بیماری ہو گئی. بولے دیکھو آپ مریداں بھی ایسے تھے، بیماری بھی سمجھتے تھے اور ہوئی بول کے بھی سمجھتے تھے اور اس کی اصلاح کی بھی طلب کرتے تھے. آج کل آدمی تکبر کرا تو فخر سمجھ رہا اس کو، میں بھی کچھ ہوں.
اور نفرت کرا تو بہادری سمجھ رہا کہ ہاں میرے ساتھ ایسا کرے تھے میں بھی کر سکتا ہوں. الٹا ہوگا ایسا. علاج کی فکر نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے لیے عیب کو ہنر جان رہے ہیں. تو علاج کہاں سے ہوتا؟ آدمی بیماری کو بیماری سمجھا تو دوا کھائیں گا نا جی. بیماری کو اگر انہیں صحت سمجھ رہا تو اور بڑھاتا. شوگر کھانے سے آدمی بیمار ہے تو اور بیمار ہوتا نا. انہیں بول رہا نہیں شوگر کھائے تو صحت اچھی ہوتی بہت اچھا ہوتا, مر جاتا. تو ایسی ہوگا بیماری کو اور بڑھا رہے ہیں تو ہمارا باطن برباد ہوتے جا رہا. اس کے نتیجے میں شر ہے. دنیا میں جو شر دیکھ رہے ہیں نا یہ اسباب ہے اس کے. تو مختصر یہ کہ وہ پیر کو خط نہیں کیا انہوں اپنے شیخ کو مرشد کو, حضرت ایسا ہوگا میرے دل میں ایک آدمی کے بارے میں کینہ اور حسد ہوگا, اس کا کوئی علاج تجویز فرمائیے. تو حضرت فرمائے اس کا علاج یہ ہے کہ تو ہر تھوڑے تھوڑے دن کو تحفہ بھیج اس کو بولے. اب مرید صادق تھا, مطلب سچا مرید تھا, پیر کی بات ماننے والا, تو انہیں کیا کیا فوری حضرت کے حکم کی تعمیل کرنے لگا. ہر تھوڑے دن کو کھانے کی چیزاں کپڑے کچھ بھی جس سے نفرت تھی ان کو بھیجتا. بہت بڑی مشکل کام بات ہے یہ. دوا کڑوی رہتی مگر دوا فائدہ دیتی مگر کڑوی رہتی نا. تو کڑوی دوا پئیں گے نہیں بولتے اچھے کہاں سے ہوتے. تو انہیں کڑوی دوا پیا. چند دن کے بعد میں پھر وہی مرید کا اپنے مرشد کو خط آیا, حضور آپ کے حکم کی تعمیل سے اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیا. یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں, کرنے تیار نہیں ہوتے فائدہ ہوتا نہیں. اور جن کے دل صاف ہوتے یاد رکھو وہ دنیا ہی میں جنت میں ہے. جن کے دل پاک ہوتے اللہ والے اولیاء اللہ شکریہ دنیا ہی میں جنت کے مزے لوٹتے ہیں. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ بیان کر کے اس حوالے سے بات ختم کر دیتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. ایک انصاری صحابی, انصاری بولتے مدینہ شریف کے صحابی کو بولتے, اور مہاجر بولتے جو مکے سے مدینے کو جا کے رہ گئے ان کو مہاجر بولتے. تو وہ انصاری صحابی سیدھے سادے آدمی وضو کر لے کے آ رہے ہیں تو اس حال میں کہ داڑھی سے پانی کے خطرات ٹپک رہے ہیں, ہاتھ میں پانی کا لوٹا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کو دیکھ کر اپنے صحابہ سے ارشاد فرمائے, اے میرے صحابیو کوئی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا؟ تو بولے یا رسول اللہ ضرور. تو بولے یہ جو آ رہا نہیں نا جنتی. انہوں آ کے بیٹھ گئے. دوسرے دن پھر ایسے ہوا وہی وقت پہ وہ صحابی اسی حال میں آئے تو سرکار وہی بات ارشاد فرمائے کہ جنتی کو کوئی دیکھنا چاہتا تو اس کو دیکھ لے. اب حضور اس کی وجہ نہیں بیان کی ہے کہ انہوں جنتی کیوں ہے. صحابہ بولے حضور جنتی ہے, بولے تو بس جنتی ہے. تو ایک صحابی سرکار کے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ یہ وہاں جو موجود تھے, ان کو خیال ہوا کہ بھائی حضور ان کو زندگی میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں, کیا کام کرے ہوں گے وہ ایسا جن کو حضور جنتی فرما رہے ہیں. اپن بھی معلوم کرنا تاکہ اپن بھی وہ کام اختیار کرے تو ان کے راستے پہ لگتے. دیکھو آپ کیسی خیر کو طلب کرنے کی تڑپ تھی ان لوگوں کے اندر. اب جیسے ہمارے کو دنیا میں معلوم ہوا وہ فلاں صاحب فلاں کاروبار میں لگائے گئے تھے, اتنے پیسے آئے وہ تو کیا کاروبار کرے بھائی, پیچھے پڑتے ان کے. ایسے ہی جو ہے وہ بچے کا فلاں جگہ ایڈمیشن ہو گیا تھا, انہوں کرائے گئے تھے, کون کرائے بھائی, ان کے پیچھے لگے. تو یہ اللہ والے کیا تھے, جنت میں جو لوگ جانے والے ان کے پیچھے لگ جاتے تاکہ ان کے پیچھے پیچھے گئے تو اپن بھی چلے جاتے. تو معلوم کرنا ان سے بول کے ان کے پاس جا کے ایک بہانہ کرے, بولے بھائی میرے گھر میں کچھ ایسے حالات ہو گئے میں گھر میں نہیں رہ سکتا, آپ اجازت دی تو 2 دن آپ کے ساتھ رہتا ہوں. یہ اس مقصد سے ان کی روٹین دیکھنا, کیا ایسا خاص وظیفہ کیا ایسا خاص کام کر رہے ہیں جس پہ حضور ان کو جنتی بول دی. تو اب جا کے رہ گئے 2 دن تک رہے تو جو معمولات ان کے تھے وہی معمولات ان کے بھی تھے, یعنی دونوں کے روٹین وہی. 5 وقت نماز پڑھ لیے, تہجد پڑھ لیے, تلاوت کر لیے, ذکر کر لیے. کوئی خاص بات جو ممتاز کرنے والی وہ دونوں کو نظر نہیں آئی. تو جاتے وقت پوچھے بھائی اصل میں میرا ارادہ آپ کے ساتھ رہنے سے ہی تھا, میں جانوں کہ حضور آپ کے بارے میں ایسا ایسا فرمائے, دیکھو آپ جنتی ہے, وہ کیا خاص کام ہے جو آپ کرتے جس کی وجہ سے حضور فرمائے کہ آپ جنتی. تو انہوں بولے دیکھو بھائی اب جو بھی میرے معاملات آپ دیکھیں نا وہی ہے, کوئی خاص چھپے ڈھکے نہیں ہے, چھپ کے کوئی وظیفہ پڑھ لینا ہے کر لینا ایسا کچھ بھی نہیں, یہی ہے جو آپ دیکھیں, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ حضرت عبداللہ ابن عمر واپس جانے لگے تو وہ انصاری صحابی ان کو بلا کے بولے دیکھو ایک بات ہے جس کے متعلق ایسا میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ وجہ ہو جس پر حضور مجھے جنتی ہونے کی بشارت دیے. تو بولے وہ کیا ہے؟ تو بولے یہ روز کے کامات تو یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, نماز, ذکر, تلاوت وغیرہ. ایک بات ایسی ہے جو میری نظر نہیں آتی, وہ میرے دل میں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں اپنے دل میں کبھی بھی کسی مسلمان کے لیے نفرت اور کینہ نہیں رکھا. تو ہو سکتا ہے شاید اس عمل کو اللہ پسند فرمائے, اور وہ آپ میں نہیں دیکھ سکتے, سرکار دیکھ لیے ان کے دل کی کیفیت کو, ان کے دل کی پاکی کو, ان کے دل کی صفائی کو, ان کے دل کی طہارت کو. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ لوگوں کو جو ظاہر میں بھی اور باطن میں پاک رہتے ہیں محبوب رکھتے ہیں, پسند فرماتے ہیں. تو عزیزو جتنی محنت ہم ظاہری طہارت کی کرتے ہیں نا, جب دل کو بھی ذرا دھو لینا ہے چیز. تو کسی کے بارے میں دل میں کینہ ہے, نفرت ہے, حسد ہے, نکال دو.
خدا کی قسم یہ چیزیں لے کر جب موت کے قریب پہنچیں گے نا، موت مشکل ہو جاتی ہے، یاد رکھو. اور جن کے دلوں میں صفائی رہتی، جن کے دل پاک رہتے، تو وہ حکم جب ہوتا ہے اس دنیا سے جانے کا پہلے سے تیار رہتے، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں دل میں، بلکہ آرزو تو یہ ہے کہ اپنے رب کے حضور میں پہنچ جائیں، اور فوری پہنچ جاتے، اور کوئی مشکل ان کو نزا کی طاری نہیں ہوتی، کوئی تکلیف ان کو موت کی نہیں آتی. بہت سے اور اس کے فائدے ہیں. اس لیے ہمیشہ دل صاف رکھو. کسی سے ہم کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، ہم حق پر بھی ہیں، تب بھی معاف کرنے کی عادت ڈالنا، اس سے زندگی آگے بھی بڑھتی، اللہ رسول کی رضا بھی حاصل ہوتی. تو کیا علاج ہے اس کا؟ جس سے ہم کو کینہ ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی برائی نہیں کرنا، اور جانے انجانے کو سلام کرو بولے سرکار، اور سلام کلام بند نہیں کرنا. اگر کوئی شخص بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، ہم کو اذیت پہنچانے والا ہے، احتیاط اتنا کرنا کہ اس سے زیادہ گفتگو نہ کریں، زیادہ میل جول نہ رکھیں، لیکن سلام کلام کسی سے بند نہیں کرنا. یاد رکھیں، اس سے منع کیا گیا ہمارے دن میں. 3 دن کے بعد اگر کوئی خطا تعلق کر رہا ہے تو وہ امت میں مجرم شخص ہے، برا شخص ہے، برائی کے ساتھ زندگی گزارا، برائی کو عام کر رہا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے. مولا تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا پاک و صاف کیجیے کہ جس میں آپ کے جلوے ہم کو نظر آئیں. مولا اپنے حبیب پاک کی محبت، آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے، اور ہم کو محبت کرنے والا بنائیے. نفرتوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائیے. کسی کے بارے میں دل میں بغض اور حسد اور کینہ رکھنے سے ہم کو محفوظ رکھیے. ہر ایک کے لیے دل میں شفقت، محبت اور نرمی کا جذبہ پیدا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الورى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه النجباء. أما بعد فأوصيكم عباد الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم منه بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قدير ملك بر رؤوف ورب حليم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر أما بعد عباد الله اتقوا الله من سمع اللغو وفضول الخبر قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما صلى وصام وصل على سيدنا محمد بعدد من قعد وقام وصل عليه على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا منهم على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وعلى ولده السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وبعبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه المعظمين عند الله والناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى تمام العشرة المبشرة وعلى بقية الصحابة والتابعين وتبع التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر